أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے، صلوات بھیجئے. حسین ابن علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالم انسانیت پر پیش کی جانے والی اور عطا کی جانے والی اس نعمت کا نام ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت رسول کریم کے بعد آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی. عظیم ترین نعمت. ائمہ سب معصوم بھی ہیں اور من جانب اللہ بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہیں، لیکن مکتب حسین کی صورت میں، کربلا کی صورت میں جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ نعمت ہمیں ماضی کو مستقبل سے جوڑنے میں مدد بھی دیتی ہے اور رہنما اصول بھی فراہم کرتی ہے. چونکہ کربلا اور حسین ابن علی صرف ماضی کے تاریخ کے ایک واقعے کا نام نہیں ہے، صرف امامت کی تیسری کڑی کا نام نہیں ہے، صرف عصر عاشور 10 محرم 61 ہجری کا محض ایک عبرتناک، اندوہناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ نہیں ہے. اگرچہ یہ سب صفات اور خصوصیات اس واقعے میں موجود ہیں، لیکن جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ واقعہ زندہ ہے. عصر عاشور جو واقعہ رونما ہوا وہ زندہ ہے، اور گزشتہ 1400 سالوں میں اس نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت یہ واقعہ زندہ ہے. اور حسین ابن علی کا ذکر اس واقعے کے تسلسل میں جس بھی معاشرے کے اندر بیان ہو، اس ذکر میں اور اس ہستی میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ اس معاشرے کو بھی زندہ کر دے اور اس معاشرے کے بسنے والوں کو بھی زندگی اور حیات عطا کرے. امام حسین کا واقعہ صرف گریے کے لیے نہیں ہے، صرف عزاداری کے لیے نہیں ہے، صرف جلوسوں کے لیے نہیں ہے، صرف چند نشانات اور چند علامات اٹھانے کے لیے نہیں ہے،
صرف چند رسموں کی ادائیگی کے بعد مطمئن ہو جانے کے لیے نہیں ہے. یہ واقعہ ایک مکتب ہے، اور مکتب ہمارے ہاں درسگاہ کو کہتے ہیں. درسگاہ میں جب بچہ جاتا ہے تو درسگاہ کے نصاب کے مطابق اس کا ذہن اور اس کی روح پرورش پانے لگتی ہے. نتیجتاً جب وہ اس درسگاہ سے متصل ہوتا ہے تو درسگاہ کا نصاب اور درسگاہ میں دی جانے والی فکر اس بچے کو اس فکر کے مطابق ڈھلنے میں مدد دیتی ہے، اور وہ بچہ جب معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو اس درسگاہ اور اس مکتب کا نمائندہ بن کر قدم رکھتا ہے. اب دیکھیے کربلا کی خصوصیات کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کربلا کی یہ خصوصیات آیا اس مکتب میں آنے والوں کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی. چونکہ کربلا کا مطلب ہی سکھانا ہے، کربلا کا مطلب ہی ادھر موجود زندگی کو آنے والوں کے بدن میں، ان کی روح میں دوبارہ اجاگر کر کے انہیں حیات دینا ہے. لہذا جب ہم کربلا پر غور کرتے ہیں تو کربلا کیا ہے؟ کربلا لا الہ الا اللہ کا عملی تجسم ہے. لا الہ الا اللہ کا عملی تجسم. اگر آپ توحید تلاش کرنا چاہیں تو مولوی کی کتابوں اور مدرسے کے ان درسگاہوں میں نہیں، کربلا میں تلاش کریں، تاکہ کچھ انسانوں کے بیہیویئر اور عمل میں آپ کو توحید اس طرح سے زندہ نظر آئے کہ آپ کو پتہ چلے حقیقی توحید کس کو کہتے ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے لمحہ بھر کے لیے نہ خوف زدہ ہونا اور نہ ہی سر خم کرنا. کربلا نے کیا کیا ہے؟ کربلا نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی اس آیت کو اس میدان میں زندہ کر کے تا قیامت آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے اولیاء اللہ قرار دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس کی عملی تصویر کربلا ہے. اس لیے کہ کربلا میں جو لوگ آئے انہوں نے عملاً بتا دیا کہ نہ وقت کے جابر حکمرانوں اور ظلم و ستم کے نظام کے مقابلے میں انہیں کھڑے ہونے میں کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی اس مقابلے کے نتیجے میں جان دے کر، اپنا مال دے کر، اپنا وطن قربان کر کے، اپنے اموال قربان کر کے، اسیری کو قبول کر کے شہر شہر پھرائے جانے کے بعد ان کے اندر حزن بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے. یہ کربلا والوں کا پیغام ہے. اگر آپ کربلا میں حسین ابن علی کے کلام اور دمشق میں زینب کبریٰ کے کلام پر غور کریں تو دونوں کلام ایک دوسرے کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں. یہاں پر حسین ابن علی کہتے ہیں رضن برضاک و تسلیما لامرک، خدایا تو اگر میرے عمل سے راضی ہے تو میں راضی ہوں اور تیری رضا پر خوش ہوں، اور اپنی پوری ہستی تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جب اسی حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والسلام کی بہن محترمہ، خواہر محترمہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ دمشق میں وقت کے فرعون کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کہتی ہے؟ کد کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا، تو
جتنا ہو سکے، جتنا تیرے اندر توانائی اور طاقت ہے، تو مکر کر لے، فریب دے لے، لوگوں کو دھوکہ دے لے، لیکن یاد رکھ، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پر نازل ہونے والی وحی کا رستہ منقطع کر سکتا ہے۔ ہم بھی زندہ رہیں گے اور ہمارے پر نازل ہونے والی وحی بھی زندہ رہے گی۔ مٹنے والا تو ہے اور زندہ رہنے والے ہم ہیں۔ آپ کربلا اور دمشق کو دیکھیے، دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا کی خصوصیت کیا ہے؟ جرأت۔ کربلا کی خصوصیت کیا ہے؟ شجاعت۔ کربلا کی خصوصیت کیا ہے؟ ایثار۔ ان میں سے ہر اصطلاح کے آگے اگر ہر ایک پر انسان بولنا چاہے تو ایک مجلس کم ہے، ایک مجلس کم ہے۔ میں صرف آپ کو فہرست گنوا رہا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں آپ لوگ کافی ادھر ادھر سے تشریف لائے ہیں، اور میں بھی اس کے بعد شاید پھر ملاقات ہو نہ ہو، تو اس لیے میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں۔ اپنے ذہنوں میں یہ فہرست بٹھا لیں اور اس پر سوچنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں اور غور کرنا شروع کر دیں کہ کربلا والوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ کربلا کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سربلندی۔ سربلندی۔ کربلا سربلند لوگوں کی داستان ہے، سربلند لوگوں کی۔ اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ بہادری، شجاعت۔ کربلا کائنات کے بہادر ترین انسانوں کے اس مجموعے کا نام ہے جنہوں نے بہادری کی وہ لازوال داستان رقم کر دی کہ اب تا قیام قیامت آنے والے ہر بہادر کو اگر کوئی نمونہ عمل ملتا ہے تو وہ میدان کربلا میں ملتا ہے، چاہے اس کا تعلق خواتین سے ہو، چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق بچوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق لڑکپن کی عمر سے ہو، چاہے اس کا تعلق گھبرو جوان بن کر ہو اور جوانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق ادھیڑ عمر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی 90 سالہ بزرگ سے ہو، سب کو اگر اس عالم میں کوئی کمال کا نمونہ نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی میدان ہے جس کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ یہ کربلا کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک اور پہلو، کربلا ایثار کی سرزمین اور مکتب ایثار ہے، یعنی اپنا سب کچھ لٹا دو، حاصل کیا کرو؟ امت کی ہدایت۔ اپنا سب کچھ لٹا دو لیکن حاصل کیا کرو؟ امت کو جہالت سے نکالنا، ناجوان مردی سے نکالنا، خاموشی سے نکالنا، چلتے پھرتے لاشوں کی صورت سے نکال کر ایک نئی زندگی اور نیا شعور دے کر امت کے اندر جان پیدا کرنا، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ لٹا دینا۔ ایثار، اور ایثار کا مکتب کربلا ہے۔ کربلا یہی مکتب، اس کی ایک اور خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وفا، کہ میں جس دین کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آخری دین کے طور پر قبول کر چکا ہوں، اس دین کی زعامت، اس دین کی امامت، اس دین کی راہبری، اس دین کی قیادت، اس دین کی رہنمائی جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، اس ہستی کے پرچم تلے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا سارا سرمایہ، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری جمع پونجی، اپنی زندگی کی ساری لذتیں میں قربان کروں گا، اور جہاں مجھے دنیاوی مفادات کی پیشکش ہو تو اس شخصیت اور نظریے کے مقابلے میں اس کو قدموں تلے روند کر، جوتے کی نوک پر رکھ کر اپنے وقت کے امام و رہنما اور راہبر سے وفا کا ایسا رشتہ نبھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک اگر وفا نظر آئے تو کربلا کے پیکر میں نظر آئے۔ یہ کربلا کا ایک پہلو ہے، کربلا کا ایک پہلو۔
کربلا بزدلی سے نجات دلانے کا مکتب ہے. بزدلی سے کربلا خاموش امت کو گویا امت اور بولنے والی امت بنانے کا مکتب ہے. کربلا اپنے زمانے کے ہر جابر اور ظالم طاقت کے ظلم اور ستم کو چیلنج کرنے کا مکتب ہے. میں صرف آپ کو فہرست بتا رہا ہوں، ہر ایک پر پوری مجلس ہو سکتی ہے. کربلا عبودیت اور بندگی کے اظہار کا میدان ہے. ایک ایسا میدان جہاں پر جب انسان کربلائی بن کر وارد ہوتا ہے تو اس کی عبادت بتاتی ہے کہ یہ حقیقتاً کربلائی انسان ہے. اس کی نماز بتاتی ہے کہ یہ کربلائی نماز ہے. اس کا روزہ بتاتا ہے کہ یہ کربلائی روزہ ہے. اس کی دعا اور مناجات بتاتی ہے کہ یہ کربلائی انسان ہے. اس کی اندر کی معنویت بتاتی ہے کہ اس کے اندر حقیقتاً کربلا زندہ ہے. اگر آپ حسین ابن علی کے ساتھیوں کے اوصاف دیکھیں، ان کے کربلا میں گزارے ہوئے ایام میں ان کے شب و روز دیکھیں، ان کا آپس میں بیہیویئر دیکھیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جس طرح سے قرآن نے کہا کہ الذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن میں یہ خصوصیت ہے کہ قلوبہم، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نرم، اس طرح سے گرم، اس طرح سے جڑے ہوئے، اس طرح سے رحمت کا مظہر کہ ایک دوسرے کے لیے ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہیں. اور جب دشمن کا مقابلہ ہو تو وہ کوہ استوار، جبل الراسخ، پہاڑ بن کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کے قدموں میں نہ ڈگمگاہٹ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے ارادوں میں ذرہ برابر تزلزل پیدا کر سکتا ہے. یہ کربلا والوں نے بتایا. کربلا والوں نے ان تمام اقدار اور ویلیوز کو زندہ کیا ہے. اب یہ واقعہ کیوں رونما ہوا اور کیا اس واقعے کو ہم نے صرف تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر دیکھنا ہے یا یہ مکتب ہے جہاں سے سیکھنا ہے؟ بعض لوگ آج جب 1450 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کربلا ایک زندہ مکتب ہے. وہ اس کو 1400 سال پہلے کے واقعے کے طور پر لیتے ہیں، چاہے ان کے سر پر شیعوں والا امامہ ہو یا سنیوں والا امامہ. 14 سال پہلے کا واقعہ، اور اس واقعے پر رونا ہے اور اس یزید پر لعن کرنا ہے. بس یہی کربلا ہے. اور رونا ہی ہدف ہے؟ نہیں، رونا ہدف نہیں ہے. اس رونے کے ساتھ جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ دلوں کی پاکیزگی. رونا، اپنے کسی مصیبت پر رونے سے انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے. جب آپ پر مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو میں اس مصیبت میں رونا شروع کر دوں تو لوگ کہتے ہیں بڑا کم ہمت انسان ہے، بڑا ہی اس کے اندر حوصلہ کم ہے، کم حوصلہ انسان ہے. یعنی اپنی مصیبتوں پر رونا انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے، لیکن کربلا والوں پر رونا انسان کو بڑا بنا دیتا ہے. چونکہ یہ جو کربلا پر رونا ہے، یہ رونا گویا ان اقدار، ان ویلیوز، ان صفات، ان کمالات کا کربلا والوں سے رونے والوں کے اندر منتقل ہونا ہے. لہذا کربلا کا مطلب صرف رونا نہیں ہے، بلکہ ایسا رونا جس میں معرفت ہو، جس میں شناخت ہو، جس میں اتصال ہو. جب اتصال ہو، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس کی بیٹری ڈیڈ ہے، اس بیٹری کو اگر آپ چارج کرنا چاہیں تو بجلی سے لگانا پڑے گا. بجلی بہت ہائی پاور ہوتا ہے. آپ اپنے موبائل کی گنجائش کے مطابق ایڈاپٹر لیتے ہیں اور وہ ایڈاپٹر لگاتے ہیں تاکہ اس ہائی پاور
جو کرنٹ ہے اس میں سے اپنی ظرفیت کے مطابق کرنٹ ادھر منتقل کر سکیں تاکہ آپ کے اندر حیات پیدا ہو. کرتے ہیں نا, یہ نیچرل ہے اور آپ کی زندگی کا روٹین کا روزمرہ کا عمل ہے. یہ کربلا ایک سمندر ہے, اس سمندر سے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق پانی بھر سکتا ہے, اپنے ظرف کے مطابق معرفت حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کا ظرف ہے. اس لیے اپنا ظرف بڑھانے کی ضرورت ہے, چونکہ کربلا عظیم ہے, کربلا وسیع و عریضہ ہے, کربلا کے اندر بڑی گنجائش ہے. اس لیے جس کا ظرف جتنا بڑا ہوگا کربلا کو وہ اتنا ہی وسیع پیمانے میں سمجھے گا, جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہوگا کربلا کو اسی چھوٹے ظرف کے اندر سمجھے گا. یہ اس فہم کربلا کا فرق ہے کہ کس کا فہم کتنا مختصر اور کتنی کوتاہ اور کتنی تنگ ہے. آپ اگر 2 لیٹر کا ظرف لے کر جائیں گے تو اس میں 2 لیٹر دودھ لے کر آئیں گے. اگر آپ ایک چھوٹے سے انجیکشن کی ڈبیا اور وہ بوتل لے کر جائیں گے تو اس میں چند ملی لیٹر دودھ لے کے آئیں گے. وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ظرف کتنا بڑا ہے. کربلا ایک کھلی دعوت ہے, کھلی دعوت, اور اس کھلی دعوت سے جس نے بھی پھل حاصل کرنے کی کوشش کی, فیض پانے کی کوشش کی, اس کی روح متصل ہوئی کربلا والوں کے ساتھ. اور جس کی روح کربلا سے متصل ہو جائے وہ کربلا میں نہیں کراچی میں رہتے ہوئے کربلائی بن جاتا ہے, چونکہ اس کے لیے فاصلے معنی نہیں رکھتے, فاصلے معنی نہیں رکھتے, زمانہ معنی نہیں رکھتا کہ چونکہ 1400 سال پہلے کی کربلا ہے تو اس لیے ہم اس میں تو شامل نہیں ہو سکتے. نہیں, آج بھی کربلا ہے, آج بھی حسینیت ہے, آج بھی حسین زندہ ہے, آج بھی حسین کا پیغام زندہ ہے, آج بھی حسین کی صدا زندہ ہے, آج بھی حسین کی ندا زندہ ہے. اسی طرح جس طرح سے یزید زندہ ہے, یزید کے کرتوت زندہ ہے, یزیدیت کی فکر زندہ ہے. یہ 2 فکریں ہیں جن کے درمیان جنگ مسلسل جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گی. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج آپ اپنی ان مجالس کو کربلا کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے ٹچ نہ کریں, کسی اور چیز کو, اور ملاوٹ نہ کریں, تو یا وہ احمق ہے, بے وقوف ہے, نادان ہے, ناسمجھ ہے, نافہم ہے, اور اس کو کربلا کا, قرآن کا, احادیث کا, ائمہ کی سیرت کا ادراک نہیں ہے, یا پھر وہ کسی ایجنڈے پر ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کل بھی یہ جملہ میں نے کہیں پر دہرایا تھا کہ ایسے لوگ جو اس طرح سے لوگوں کو کربلا کے صرف رسائی پہلو سے, جس میں گریا ہے, رونا ہے, گھر جا کر روٹین کی زندگی بسر کرنی ہے, اسی کو کربلا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یا احمق ہیں یا پھر کسی ایجنڈے پر ہیں. کربلا زندگی کا نام ہے, کربلا روح حیات ہے, کربلا عقل کا نام ہے, کربلا شعور کا نام ہے, کربلا جذب اور جاذبے کا نام ہے, کربلا ایک فکر ہے, سوچ ہے, اور ایک بہت بڑا ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جتنی بھی معاشرے کے اندر رکاوٹیں کھڑی ہوں, ان رکاوٹوں کو طے کر کے, عبور کر کے, قدموں تلے روند کر معاشرے کو اللہ سے جوڑنا. یہ کربلا کا ہدف ہے, یہ کربلا کا ہدف ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, ان تتولوا فاستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے پشت کی اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے دین کے اہداف کو زمین پر رائج کرنے کے لیے تم نے قدم نہیں اٹھایا اور رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کی, اللہ کے احکامات کو تم نے نہیں مانا,
اور جس کو تم نے مذہب اور دین سمجھا اسی پر کھڑے رہے تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ قوم جب آئے گی وہ تمہارے علاوہ ہوگی، کوئی اور قوم ہوگی، لیکن جب وہ قوم آئے گی تو پوری امت کو زندہ کرے گی اور اللہ کی زمین پر نمائندگی کا حق وہ قوم ادا کرے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول کریم تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد بہت سارے اصحاب تھے، جن میں ایک ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ، اور ابو ہریرہ سے مستدرک حاکم نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، بخاری نے بھی نقل کیا ہے، سنن ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ البانی جیسا متعصب شخص، انتہا درجے کا متعصب ہے، اس نے بھی اس حدیث کی توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں بہت سارا کھوٹ ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری جگہ تم ایسے کام کرتے ہو جو دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہے۔ کہا تو پھر اگر ہم نے اس دین کی طرف پشت کر دی تو اس صورت میں اللہ کس قوم کو زندہ کرے گا جو آئے اور اس دین کی حفاظت بھی کرے اور زندہ بھی کرے؟ رسول اللہ نے، ابو ہریرہ کی کئی ایک روایتیں ہیں اسی مضمون کے ساتھ، ایک روایت میں وہ کہتا ہے میں نے یہ سوال کیا اور 3 بار سوال کیا، 2 بار رسول اللہ خاموش رہے، جواب نہیں دیا، میں نے تیسری بار سوال کیا، جب سوال کیا تو رسول اللہ نے ارد گرد دیکھا سلمان فارسی سامنے کھڑے ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا یہ اور اس کی قوم وہ قوم ہے جس کو تم عربوں کے مقابلے میں اللہ زندہ کرے گا، اور یہ لوگ اسلام کو زندہ کریں گے تمہاری جگہ، اور تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، شیعی بھی روایت ہے، شیعہ مکتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن میں روایت نقل کر رہا ہوں مستدرک حاکم سے، مسلم سے، بخاری سے، ترمذی سے، بعض اور کتابوں میں، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی قوم کو ایک نعمت ملے اور وہ قوم اس نعمت کی شکر گزاری کی بجائے اس نعمت کو رسم بنا لے اور اس کی روح سے بے پرواہ ہو، تو نتیجتاً اس قوم سے وہ نعمت چھنتی ہے اور اللہ کسی اور قوم کو متبادل کے طور پر پیدا کرتا ہے اور اس کو اس نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ وہ قوم پھر وہی کام کرتی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور رسول چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو کسی فرد اور کسی قوم سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ کو نظریات سے لینا دینا ہے۔ دین زمانے سے ماورا چیز ہے، تاریخ سے ماورا چیز ہے، دین زمینی فاصلوں سے ماورا چیز ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص دیندار ہو، اگر کوئی شخص موحد ہو، اگر کسی کے دل میں رسول کی عزت ہو اور وہ عاشق ہو رسول کا، اگر کسی کے دل میں علی کا احترام ہو، علی کی مودت ہو، علی کی محبت ہو، علی کا عشق ہو، تو وہ شخص چاہے افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میرا اپنا بھائی ہو اور اس کے دل میں اللہ نہ ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کا عشق نہ ہو، اس کے دل میں علی اور آل علی کی مودت و ولایت نہ ہو، تو بھائی ہونے کے باوجود مجھے وہ برا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ میری فطرت ہے اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے مجھے پیدا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسانوں کو ان کی نہیں بلکہ اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس لیے پاکیزگیوں سے یہ عشق کرتے ہیں اور برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جو شخص اپنی فطرت سے دور ہو جائے وہ پھر پاکیزگیوں کی جگہ نجاستوں کو دے دیتا ہے اور نجاستوں کی جگہ پاکیزگی کو، نتیجتاً خود نجس ہوتا ہے اور پاک لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، یہ منبر، یہ مجالس، یہ عزاداریاں، ساری کی ساری، یہ سب کچھ
ہدف نہیں ذریعہ ہے، ہدف نہیں وسیلہ ہے۔ کس چیز کا ذریعہ؟ راہ حق پر قائم اور گامزن رہتے ہوئے اللہ کے دین کے نفاذ کا وسیلہ، اللہ کے دین کے نفاذ کا ذریعہ۔ عزاداری ہے سید الشہداء بڑی چیز ہے یا خود سید الشہداء بڑے ہیں؟ کون سی چیز بڑی ہے؟ امام حسین بڑے ہیں یا ان کی عزاداری؟ جی امام حسین بڑے ہیں۔ امام حسین کے جسم مبارک کے ایک بال کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں آپ رکھیں اور اس پورے عالم کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، کس کی قیمت زیادہ ہے؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جسم کا ایک بال اس پورے عالم پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی یقیناً ایمان ہے۔ وہی حسین ابن علی جو اس عالم پر بھاری ہیں، جن کی قیمت اس عالم سے زیادہ ہے، وہی حسین ابن علی اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو اور اصحاب کو قربان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ناموس، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، یہ غیرت اللہ ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی غیرت کا نام ہے۔ غیرت اللہ یعنی حسین ابن علی، وہ غیرت اللہ اللہ کے دین کے نفاذ اور دین کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب الٹ کر ان کی بے دینی کو انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد اپنی جان کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ حسین ابن علی زیادہ قیمتی ہیں یا دین؟ کون سی زیادہ قیمتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں حسین زیادہ قیمتی ہیں، دین کم قیمت کا ہے؟ نہیں، جو چیز جس پر قربان کی جائے، قربان ہونے والے کی قیمت کم اور جس پر قربان ہوا جاتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے پورے کنبے کو قربان کیا ہے دین پر، اس کا مطلب ہے دین سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے گا، جتنے بھی انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، ان تمام انبیاء نے اپنے آپ کو قربان کیا کس پر؟ دین پر۔ اپنے آپ کو قربان کیا انسانوں کی ہدایت پر، تاکہ دین انسانوں کے درمیان زندہ ہو۔ خود چلے گئے لیکن یہ کبھی پسند نہیں کیا کہ وہ باقی رہیں، دین باقی نہ رہے۔ تو حسین کون ہے؟ حسین ان 1,24,000 انبیاء کے وارث کا نام ہے۔ اگر تمام انبیاء نے یہی کام کیا تو پھر حسین ابن علی بھی وہی کام کریں گے جو کہ حسین ابن علی نے کیا۔ آج بھی وہی مکتب موجود ہے اور حسین ابن علی نے اس مکتب کی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں، رستہ دکھایا ہوا ہے، ایک سرخ خط کھینچی ہوئی ہے۔ سرخ خط کے اس پار کفر، نفاق، شرک اور بدعملی ہے اور اس پار خالص اسلام اور دین ہے۔ مشکل ان لوگوں کی ہے جو گرے ایریا میں سفر کرتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ دینداری گرے ایریا میں چلنے کا نام نہیں ہے۔ گرے ایریا میں چلنے کو روایات اور خود قرآنی آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ نفاق۔ جو گرے ایریا میں چلتا ہے وہ منافق ہے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کچھ ادھر کچھ ادھر نہیں، خالصتاً یا تم کافر ہو یا خالصتاً تم مسلمان اور مومن ہو۔ درمیان میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے فائدہ ہو تو ادھر سے حاصل کروں، ادھر سے فائدہ ہو تو ادھر سے حاصل کروں۔ یہ وہی رستہ ہے جو ہمیشہ امویوں نے اپنایا۔ امویوں نے دین کا لبادہ بھی اوڑھا اور کفر کی ترویج بھی کی۔ دین کا لبادہ بھی اوڑھا اور لوگوں کے دلوں سے اسلام اور دین کی محبت کو کھرچ کر نکالنے کا ہر رستہ بھی اپنایا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ 56 اسلامی ممالک۔ ان 56 اسلامی ممالک میں مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان کہلوانے کو سب مسلمان ہیں، لیکن کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آج کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں،
اور کہتے ہیں کربلا میں یہ مظالم کیسے ہو سکتے ہیں، امت کیسے خاموش رکھ سکتی ہے، اس لیے تاریخ جھوٹ ہے، اس لیے اس جھوٹی تاریخ پر کیسے ہم یقین کریں، ورنہ اتنی بڑی امت اور رسول کے گھرانے کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو کیسے امت خاموش رہی؟ ذرا غزہ کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے امت خاموش رہی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ذرا غزہ کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل نے اکیلے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کے ارد گرد موجود عرب ممالک کے مسلمان نما شیوخ نے اسلحہ بھی دیا، پیسہ بھی دیا اور سیاسی سپورٹ بھی دی، تاکہ غزہ کا بچہ بچہ بلک بلک کر بھوک کی شدت سے بھوک میں مرے، کوئی بات نہیں، لیکن اسرائیل راضی ہو اور امریکہ راضی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی اموی سیاست۔ یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ دین ماضی کا نام نہیں ہے، دین تا قیامت ہے، اور یہ جو دین ہے جو تا قیامت ہے اس کا اہتمام بھی اللہ نے اسی حساب سے کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کربلا کا جو پرچم یزیدیت نے کربلا میں گرایا، اس پرچم کو امام زین العابدین نے اٹھایا، امام باقر تک پہنچایا، امام صادق تک انہوں نے پہنچایا، امام کاظم تک انہوں نے پہنچایا، یہاں تک کہ امام حسن العسکری کی باری آئی، ان تک پہنچا وہ پرچم، اور آج امام زمان موجود ہیں، اور کربلا سے امام زمان کا رشتہ یہی ہے کہ جو پرچم حسین ابن علی کے ہاتھ میں کربلا میں تھا وہ آج امام زمان کے ہاتھ میں ہے، اور امام زمان چونکہ پردے غیب میں ہے تو اس لیے آج ان کی غیبت کے دور میں جو مراجع، جو مجتہدین، جو راہبر، جو فقیہ، جو ولی اس رستے پر گامزن ہو کر اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ حسین کا جانشین ہے اور مہدی کا سپاہی ہے۔ عملاً وہ پرچم رفتہ رفتہ منتقل ہو کر آج کے دور کے فرزندان حسین کے ہاتھ میں آیا ہے، تو آج بھی وہی کربلا زندہ ہے۔ کربلا صرف ماضی کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک شہر نہیں ہے، کوفہ ایک خاموش شہر نہیں ہے، کوفہ ایک فکر ہے، کربلا ایک فکر ہے۔ جس سرزمین میں، جس زمانے میں یہ فکر اٹھے، اسی زمانے میں کوفہ بھی سر اٹھاتا ہے اور اسی زمانے میں کربلا بھی سر اٹھاتی ہے، اور آج بھی کربلائیں برپا ہیں۔ غزہ میں کربلا ہے، لبنان میں کربلا ہے، یمن میں کربلا ہے، حسین ابن علی کے اسی کربلا کا تسلسل۔ جو فرق ہمارے اور حسین ابن علی میں ہے مدارج کے اعتبار سے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور حسین ابن علی اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، وہی فرق ہماری کربلا اور ان کی کربلا میں ہے، لیکن اسی کربلا کا تسلسل ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی پیدا نہ کرے کہ یہ کربلا وہی کربلا ہے تو گویا اس کربلا کی توہین ہو گئی، نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو پرچم ہوتا ہے جس کو آپ علم کہتے ہیں، یہ علم کیا حضرت امام حسین کا علم ہے؟ نہیں۔ آپ احترام کیوں دیتے ہیں؟ اس علم کی کوئی بے حرمتی کرے تو آپ فوراً اٹھ کر اس سے جھگڑتے کیوں ہیں؟ اگر کہیں پر وہ علم کوئی گرانے کی کوشش کرے تو پوری قوم اٹھ کر اس علم کو دوبارہ کھڑا کر کے ان دشمنوں کے خلاف صف آرا کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ علم ہم نے بنایا ہے لیکن اس حقیقی علم سے اس کی نسبت ہے، اور یہ علم اس شجاعت اور وفا کی علامت ہے، اور ہم مدعی ہیں کہ ہمارے اندر وہی وفا اور وہی شجاعت موجود ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم اس علم کی حفاظت کریں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر علم کی حد تک یہ ہے تو پھر شہادت کا میدان بھی اسی میدان کا تسلسل ہے، جنگ کا میدان بھی اسی میدان کا تسلسل ہے، مبارزے کا میدان بھی اسی میدان کا تسلسل ہے۔ یہ یاد رکھیں، کربلا کے بعد دوبارہ کسی یزید نے اس یزید ابن معاویہ کی طرح سے دین کو مسخ کر کے لوگوں کو بے دین بنانے کی جرأت نہیں کی، اگر کی تو نفاق کے ساتھ کی، سر اٹھا کر نہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان
اور یزید ابن معاویہ کے درمیان بڑا فرق تھا، بڑا فرق تھا. معاویہ کا دور اور معاویہ کا جو انداز تھا وہ بالکل اور طرح کا تھا، اور یزید ابن معاویہ کا انداز اور طرح کا تھا. چونکہ معاویہ سمجھدار تھا یزید کی نسبت، لیکن یزید جہاں جاہل اور بے وقوف اور اپنی نسل کے اعتبار سے پلید تھا، وہیں پر مکمل ابلیس بھی تھا. اس لیے یزید نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا. شراب بھی پیو، نماز بھی پڑھو، حرام بھی کھاؤ، نماز بھی پڑھو، حج بھی کرو، اور بے گناہوں کو قتل بھی کرو، رسول اللہ کے اصحاب کو قتل بھی کرو، رسول اللہ کے گھرانے پر حملہ بھی کرو، مدینہ پر حملہ بھی کرو، مکہ پر حملہ بھی کرو. یہ سارے جرائم. میں اگر ان جرائم کی داستان بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی مجلسیں کم پڑ جائیں گی، لیکن میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ یہ یاد رکھیے کہ یزید نے جو کچھ کیا اس زمانے کی امت اس کی گہرائیوں سے واقف نہیں تھی. اگر حسین خاموش رہتے تو نتیجتاً ساری امت مکمل طور پر یزیدی بن جاتی، لیکن انہیں محسوس بھی نہ ہوتا کہ وہ اب یزیدی ہیں، نبوی اور محمدی نہیں ہیں، غیر محسوس طور پر. یعنی اس طرح سے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. چائنیز مینڈک کھاتے ہیں، چائنیز، اور مینڈک کو پکانا آسان نہیں ہوتا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ زندہ مینڈک کو پانی میں ابالا جائے تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں. لہٰذا جب وہ مینڈک کو پکانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کئی مینڈکوں کو اگر آپ ایک برتن میں پکانا چاہیں تو مینڈک پھدک کر باہر نکل آتا ہے. اس لیے ان کو روکنے کے لیے ان کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور پانی کا برتن ہلکی آنچ پر پانی کے اوپر، آگ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. پانی آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے. جب آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے تو یہ مینڈک، اس کے جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے بدن کا ٹمپریچر باہر کے پانی کے ٹمپریچر کے ساتھ منطبق کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. ایک حد تک پہنچنے کے بعد اب وہ اس سے زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتا، لیکن اب صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو باہر کی گرمی ہے وہ اس حد تک اس کو بے جان کر چکی ہوتی ہے کہ اب وہ ہلنے کے قابل نہیں ہوتی. نتیجتاً خود بخود اسی گرم پانی میں ابل کر مینڈک مر جاتا ہے اور چائنیز اس کو کھا جاتے ہیں. اس وقت امت اسلامی کے ساتھ جو کچھ امویوں نے کیا وہی کچھ آج کا استبدادی نظام بھی اسی طرح سے کر رہا ہے. غیر محسوس طور پر زہر ڈالتے رہو، کبھی مولوی کے ذریعے سے، کبھی خطیب کے ذریعے سے، کبھی ذاکر کے ذریعے سے، کبھی مدرسے کے ملا کے ذریعے سے. کبھی عزاداری کو مسخ کرو، کبھی نمازوں کو مسخ کرو، کبھی حج کو مسخ کرو، کبھی باقی عبادات کو مسخ کرو، اور اگر کوئی بولے تو اس کو یا مقصر کہہ کر باہر نکال دو یا پھر کافر کہہ کر اس پر لیبل لگا دو. یہ سارے ہتھ کنڈے امویوں کے دور میں بھی تھے اور آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں. ان ہتھ کنڈوں کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے اس وقت تک آپ اپنے حقیقی دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. آج عصر غیبت ہے. عصر غیبت، عصر غیبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے منتظر ہیں. ظہور کے اگر منتظر ہیں، سلوات ذرا اونچی آواز سے بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم ذرا مجھے بتا دیں. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ کتنا ٹائم؟ میں معذرت خواہ ہوں، مقدمے میں اتنا سارا ٹائم لگ گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں اگر میں ساری باتیں کرنا چاہوں تو آگے مزید 1.5 گھنٹہ چاہیے، تو میں اس لیے بہت مختصر کروں گا اور اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے، اس عزاداری کے نتیجے میں اگر آپ کے اندر ممبر شعور پیدا نہ کر سکے تو یہ ممبر حسین نہیں ہے، ممبر معاویہ ہے. یہ یاد رکھیں. اگر یہ ممبر آپ کے اندر کربلائی حرارت
زندہ نہ کر سکے تو یہ ممبر یزید تو ہے، ممبر حسین نہیں ہے۔ اس ممبر کا عزاداری کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ انسانوں کو فکری طور پر، شعوری طور پر اتنا بلند کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ انسانی معاشرہ حسین ابن علی سے جڑ کر اپنے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنا سکے۔ عزیزان گرامی، آج حسینیت کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ہمارا ایک ایسا دور گزر رہا ہے جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ ذرا توجہ دیں اور غور کریں، 1400 سالوں میں تشیع کہاں پر تھی اور آج کہاں پر ہے؟ ان 1400 سالوں میں تشیع آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہے، عملی میدان میں نہیں۔ کربلا کے بعد تشیع آپ کو کتابوں میں ملے گی، درسگاہوں میں ملے گی، لیکن عملی میدان میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ زمانے غیبت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عملی طور پر اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن آج کہاں پر آئے؟ آج انسانی معاشرے میں 8 ارب انسان رہتے ہیں۔ 8 ارب انسان۔ یہ 8 ارب انسان اگر کسی چیز کو خطرناک سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ ان 8 ارب انسانوں میں مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب تقریباً۔ ان 2 ارب مسلمانوں میں حسین ابن علی کو اپنا تیسرا امام ماننے والے کتنے ہیں؟ 30-40 کروڑ۔ 2 ارب میں زیادہ سے زیادہ اتنے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے گزشتہ 2 سالوں میں آیا دیکھا کہ جب غزہ پر حملہ ہوا، غزہ کو کربلا بنا دیا گیا، غزہ کے بچوں کو بھوکا مارا جانے لگا، غزہ کے بچوں پر بمباری ہونے لگی، غزہ کی خواتین پر بمباری ہونے لگی اور سارا شہر ملیامیٹ کر دیا گیا، تو ساری دنیا کی نگاہ اگر کسی پر تھی تو وہ کون تھا؟ کبھی آپ نے دنیا میں سنا کہ لوگوں نے پوچھا ہو کہ دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ بظاہر اسلامی ہیں، اندر سے نفاق اور کفر کے حامل ہیں۔ کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ اس لیے اگر کوئی اعتراض ہوتا تھا تو شیعہ پر اعتراض ہوتا۔ شیعہ کہاں ہیں؟ شیعہ کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ شیعہ کیوں نہیں دفاع کرتے؟ اور وقت نے ثابت کیا کہ لبنان سے لے کر سیریا تک، اور سیریا سے لے کر بغداد اور نجف و کربلا تک، اور نجف و کربلا سے لے کر یمن تک، اور یمن سے لے کر تہران تک، اگر غزہ کا کسی نے ساتھ دیا تو وہ وہی تھے جن کی رگوں میں کربلا کا خون دوڑتا تھا۔ جن کی رگوں میں کربلا کا خون، وہ قوم جس نے ہمیشہ یا حسین کہا، وہ قوم جس نے ہمیشہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما کہا، وہی قوم جس نے زیارت عاشورہ پڑھ کر حسین ابن علی سے اپنی وفا اور دشمنان حسین ابن علی سے اپنے جہاد اور اپنی مخالفت اور اپنی نفرت اور بغض کا اظہار کیا، وہی قوم آج کھڑی ہو گئی۔ لیکن ان میں وہی لوگ کھڑے ہوئے جن کا ذہن حسینی تھا، جن کی فکر حسینی تھی۔ یہ یاد رکھیے، حسینیت خون مانگتی ہے، حسینیت قربانی مانگتی ہے، حسینیت جان مانگتی ہے،
حسینیت کے نتیجے میں انسان اسارت کو قبول کرتا ہے، قیدی ہونے کو قبول کرتا ہے، جان دینے کو قبول کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو دین کیسے محفوظ رہے؟ میں ان بریکٹس یہ عرض کروں، بعض اوقات ہمارے جوان ایک ایف آئی آر کٹتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹ گئی۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی ایف آئی آر کٹ گئی اب کیا کریں؟ بھئی ایف آئی آر ہی کٹی ہے تو کیا ہوا؟ جان تو نہیں گئی۔ اگر جان جاتی تب کیا ہوتا؟ اگر جان بھی جاتی ہے اس راہ میں جو کہ راہ حسین ہے، تو پھر آپ شراب خانے کی راہ میں جان نہیں دے رہے، جوا خانے کی راہ میں جان نہیں دے رہے، کرپشن کی راہ میں جان نہیں دے رہے، ظلم اور ستم کی راہ میں جان نہیں دے رہے، آپ جان دے رہے ہیں حسین ابن علی کی راہ میں۔ جو حسین ابن علی کی راہ میں جان دیتا ہے اس کا حشر حسینیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کربلائیوں کے ساتھ، تو پھر خوف کے ساتھ، درد کے ساتھ، حزن کے ساتھ۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ کربلا ہر دور میں زندہ ہے۔ آج کربلائیں ہمارے سامنے ہیں، امام زمانہ کا ظہور قریب ہے، قریب۔ امام زمانہ کے ظہور کی علامات آپ دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عجیب و غریب چیزیں ہیں امام زمانہ کے ظہور کے قریب قریب کے موقع پر، اور آج ان کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ظہور قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس ظہور کے لیے تیار کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور انہوں نے ندا دی، کون ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ 72 نکلے۔ آج اگر حسین ندا دے کتنے لوگ ہیں؟ آج اگر خود امام زمانہ کی ندا بلند ہو، غیب کی آواز بلند ہو جائے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو کتنے لوگ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں کھڑے کھڑے لبیک کہیں گے اور چل پڑیں گے؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کتنی کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کتنی کی ہے، اپنی فکروں کو کتنا ہم نے آزاد پرورش دی ہے، اپنی جوانی کو کتنا ہم نے پاکیزہ رکھا ہے۔ امام مہدی کے سولجر اور سپاہی بننے کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ خرافات سے آزادی، اپنے عقائد کی پختگی اور کربلا کربلا۔ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنا خود کو تیار کیا ہے، اپنے آپ سے تنہائیوں میں ہم نے کتنی اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں تیار ہوں، ہماری تنہائیاں کتنی حسینی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں۔ آج ان 2 سالوں نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کا کوئی شفاف، نورانی، شجاع، ایثار اور قربانی کا مظہر، وفا کا مظہر اور دشمن کے مقابلے میں استقامت کا استعارہ بننے کے لائق کوئی چہرہ ہے تو وہ علی کے ان شیروں کا چہرہ ہے جو یا یمن میں ہے، یا تہران میں ہے، یا لبنان میں ہے، یا عراق میں ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس وقت عالم تشیع کس پوزیشن میں ہے، کس پوزیشن میں؟ یہ یعنی پوری دنیا کا فرعونی نظام، امریکہ بھی، یورپ بھی، سارے عرب ممالک بھی، سب کے سب لائن کے اس طرف اور شیعہ لائن کے اس طرف۔ اور آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جس کے دل میں نور ہے اور جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر انسانیت نور بن کر چمک رہی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ایتھسٹ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو،
اگر اس کے دل میں ذرہ برابر نور ہے تو وہ ان حالات کو دیکھ کر بے بانگ دہل پکار رہا ہے کہ آج اگر دین کا کوئی محافظ ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ہے جس کے لبوں پر علی ولی اللہ ہے. عملاً آپ نے سامنے دیکھ لیا پوری دنیا کی پروپیگنڈا مشینری آپ کے خلاف ہے. حقیقت ہے ہزاروں چینلز، اخبارات، سوشل میڈیا اور چینلز، سوشل میڈیا کے چینلز اور الیکٹرانک چینلز آپ کے خلاف، غیر مستقیم اور مستقیم دونوں، براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح سے آپ اور آپ کے نظریے کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ ان کے کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو یوں ہوا میں اڑا کر حقیقت کو یوں واضح کر دیتا ہے کہ وہ سارے پروپیگنڈوں کے نقاب الٹ جاتے ہیں اور تشیع کی کربلائی روح اور چہرہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور ہر باغیرت انسان اپنا سر اس کے سامنے جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ایران میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، شہید سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، حزب اللہ ختم ہو گئی. کس دنیا میں ہیں آپ؟ کس دنیا میں ہیں؟ جو غیر نظریاتی لوگ ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن جو قرآنی لوگ ہیں وہ کبھی ایسا نہیں سوچتے. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیوں کا راستہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے تاجل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ذرا دیکھیے اسلام میں بڑا ہی باریک لیکن قرآنی نقطہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کھل جائیں. اسلام کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، ہر فرد اسلام کا محتاج ہے. اس لیے اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے. احد کی جنگ آپ کے سامنے ہے. احد کی جنگ میں مسلمانوں نے، کچھ لوگوں نے خیانت کی، مال کے پیچھے چلے گئے اور نتیجتاً دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور بڑی ہی سخت شکست ہوئی مسلمانوں کو. امیر المؤمنین کی صورت میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا نبی کی حفاظت پر، اور نبی کی حفاظت ہوئی اور نبی شہید ہونے سے بچ گئے. لیکن ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، نبی شہید ہو گئے. جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو میں امام احمد ابن حنبل کی فضائل الصحابہ کا آپ کو حوالہ دوں گا. فضائل الصحابہ سنی کتاب، مصنف سنی امام اور احادیث سنی ذرائع کے ساتھ، شیعہ روایت کا حوالہ نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب اور کبیر اصحاب تھے سب کے سب میدان چھوڑ کے چلے گئے، میدان سے غائب ہو گئے. اب جب ان اصحاب کی فضیلتیں بیان ہونے لگی نا تو ام المومنین نے ایک فضیلت بیان کی ہے اپنے والد گرامی کی، ام المومنین عائشہ نے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، فضائل الصحابہ میں یہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بھاگ جانے والے تمام صحابہ میں جو سب سے پہلے 2 دن بعد واپس لوٹے وہ میرے والد تھے. یہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں میں جنگ احد کی وہ صورتحال بیان کر رہا ہوں. اس صورتحال میں لوگ پریشان اور افواہ یہ اڑی کہ نبی کریم قتل ہو گئے، لوگ بھاگ گئے. اللہ نے آیت اتاری. کیا آیت اتاری؟ افَإِن قُتِلْ افَإِن مَاتَ او قُتِلَ انقلبتم الى اعقابکم. اگر نبی قتل ہو جائیں یا نبی مر جائیں تو کیا تم اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاؤ گے اور ایمان کا رستہ چھوڑ دو گے؟
ایمان کے رستے پر قائم رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی اور امام بھی تمہارے درمیان موجود ہوں. وہ قربان ہوں گے, وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے, لیکن تمہاری ذمہ داری ایک موحد کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک مومن کی حیثیت سے یہ بنتی ہے کہ ساری دنیا الگ ہو جائے, سارے انبیاء قتل ہو جائیں, سارے اولیاء قتل ہو جائیں, تم رستہ نہ چھوڑنا, اس لیے یہ رستہ خدا کا رستہ ہے. یہ قرآن کہتا ہے. جب قرآن ہمیں ایمان کے اس درجے پر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کے لیے رسول بھی ناگزیر نہیں ہے قرآن کی روشنی میں, علی بھی ناگزیر نہیں ہے قرآن کی روشنی میں, حسن و حسین بھی ناگزیر نہیں ہے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں. اگر وہ نبی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رستے کو زندہ رکھیں جو انہوں نے ہمیں دیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اب ذرا دیکھیے, آج کہا جاتا ہے کہ بھئی سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے, ایران کے اتنے بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو گئے, حزب اللہ کی وہ بڑی کیڈر شہید ہو گئے. نہیں بھئی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ شہید ہو گئے ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کی شہادت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گئے؟ نہیں. میں کہیں پر کہہ رہا تھا, آج بتا رہا تھا دوستوں کو کہ ایران کی وہ جو جرنیلوں کا جو کیڈر شہید ہوا, ان سب کی عمریں 60 سال سے اوپر کی تھیں. 60 سال سے اوپر کا مجھے پاکستان میں کوئی جرنیل بتا دیں آپ, کوئی ایک جرنیل بتا دیں. دنیا کی مختلف فوجوں میں 60 سال سے اوپر کا کوئی جرنیل بتا دیں. جرنیل ایک خاص عمر کے بعد ریٹائر ہو کر گھر چلے جاتے ہیں. یہ بھی آج نہیں تو کل گھر چلے جاتے, گھر چلے جاتے تو ان کی جگہ وہ جو پیچھے کا کیڈر ہے وہ آ جاتا. تو یہ اس طرح سے ریٹائر ہو کر گھر نہیں گئے, بلکہ ان کو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ یہ ریٹائر ہو کر گھر جا کر کھانس کر نہ مریں, بلکہ میں ان کو کربلا والوں کی راہ پر وہ شہادت عطا کروں کہ جس کے نتیجے میں دنیا بھی ان سے سیکھے اور یہ بھی آخرت میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ نے ان کو منتخب کیا اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا کیڈر موجود ہے. اس لیے یہ شہادتیں کسی قوم کو کمزور نہیں کرتی, بلکہ ان شہادتوں کے نتیجے میں قومیں بنتی بھی ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر بھی ہو جاتی ہیں. یہی حال حزب اللہ کا ہے, یہی حال یمنیوں کا ہے, یہی حال عراقیوں کا ہے, یہی حال فلسطینیوں کا ہے. اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے, یحییٰ سنوار شہید ہوئے, باقی ساتھی شہید ہوئے, لیکن کیا مقاومت رک گئی, مبارزہ رک گیا؟ نہیں, پہلے کی نسبت زیادہ قوت کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے, اور آج بھی امریکی مجبور ہیں ان سے مذاکرات کرنے پر. غزہ ملیامیڈ ہو چکا ہے, لیکن وہ مجبور ہیں ان سے مذاکرات کرنے پر, اور یہ بھی ان کو دھمکاتے ہیں اگر تم نے ہماری شرائط پر مذاکرات نہ کیے تو ہم اپنی مقاومت سے آخری لمحے تک دستبردار نہیں ہوں گے. کون؟ غزہ والے. غزہ والے تو شیعہ نہیں ہیں. کون سی چیز ہے جس نے ان کو اس حد تک جرأت دی ہے, اس حد تک ہمت دی ہے, اس حد تک حوصلہ دیا ہے؟ آپ اگر غزہ والوں کی اپنی زبان سے سنیں نا تو ان کو دو چیزوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے, ایک قرآن اور دوسرا کربلا. ایک قرآن اور دوسرا عنوان کربلا. میں نے ایک بچے کو اپنی آنکھوں سے اس کی ویڈیو خود دیکھی ہے. اس کی ٹانگ بمباری کی وجہ سے, زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت, ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور گوشت اور جلد کے ساتھ ٹانگ لٹک رہی تھی. اس کو اٹھا کر لے آئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے جب دیکھا تو کہا کہ ہمارے پاس انستھیزیا نہیں ہے جس سے ہم اس کی ٹانگ کو بے حس اور بے ہوش کر کے کاٹ سکیں, کیا کریں؟ بچے نے جواباً, 8 سال کا 9 سال کا بچہ ہوگا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری ٹانگ کاٹیں, میں قرآن پڑھتا ہوں, آپ کاٹنا شروع کر دیں, مجھے درد نہیں ہوگا. یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسا ایمان ہے. ایک اور فلسطینی سے میں نے خود یہ سنا, کہا کہ میں سنی ہوں, شیعہ نہیں ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے, لیکن یاد رکھو میں سنی ہوں لیکن میں کربلائی ہوں, اور غزہ کربلائے ثانی ہے. یہ کون ہے؟ وہ جس کے اندر کربلا زندہ ہو چکی ہے اور جن کی روحوں کو کربلا نے حسینی بنا دیا ہے.
ایک بات یاد رکھیں کہ آج فلسطین کا جو موضوع ہے، یہ موضوع بقول رہبر معظم انقلاب کے، انہوں نے فرمایا کہ انقلاب فلسطین کا موضوع امام زمان کے ظہور کی چابی ہے، لیکن بڑی ہی رازدارانہ چابی ہے، اور ظہور کے تمام چیزوں کا تعلق فلسطین کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ فلسطین اور قدس کی آزادی چونکہ قرآن کا نظریہ ہے اور ہم اہل قرآن ہیں، اس لیے ساری دنیا ہماری مخالفت کرے، ہم اپنے اس قرآنی اور اہل البیتی نظریے پر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا کامیاب ہو یا پھر جام شہادت نوش کر لیں۔ یہ وہی قرآنی نظریہ ہے، اور آج ہم پوری دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 دنوں کے حملے کے نتیجے میں، میں نے مصر میں دیکھا، میں نے باقی ممالک میں دیکھا، یورپ کے مختلف ممالک میں لوگوں کے انٹرویوز میں نے دیکھے، عرب ممالک میں دیکھے، سوشل میڈیا میں دیکھا کہ ان 12 دنوں کی جنگ نے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ اگر آج بھی حسین ابن علی کا پرچم بلند ہے تو وہ حسین کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں بلند ہے، حسین کے بیٹے کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیں کہ ان مجالس اور منبروں کے ذریعے سے اس حریت کے پرچم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس حریت کے پرچم کو، اس مقاومت کے پرچم کو جو ہمیں ظہور امام زمان سے متصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم امام زمان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکیں تو پھر ہم امام حسین کے ساتھیوں میں نہیں آئے۔ امام زین العابدین، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہم نے ان کو ایک بیمار امام کے طور پر معروف کرا دیا، اور شہرت ان کی ہو گئی امام بیمار۔ کس نے کہا کہ امام ساری عمر بیمار رہے؟ ان کی طویل ترین عمر تھی، طویل ترین عمر، اور اس طویل ترین عمر میں کربلا کے واقعے سے پہلے بھی وہ کبھی بیمار نہیں تھے، کربلا کے واقعے کے بعد بھی کبھی ان کی بیماری مذکور نہیں ہے، نہ تاریخ میں نہ احادیث میں۔ کربلا کے چند دن بیمار رہے اور ہم نے ان کو بنا دیا ساری عمر کا بیمار۔ نہیں، وہ بیمار نہیں تھے، بیدار تھے۔ وہ امام تھے جنہوں نے کربلا کے بعد اسلامی مملکت اور امت کے درمیان زیر زمین بھی اور روئے زمین بھی وہ تحریک برپا کر دی جس نے امت کے اندر ایک ایسی آگ روشن کر دی جس کے نتیجے میں امام حسین سے پہلے اور امام حسین کے بعد اہل البیت کے شیعی فکر کو قبول رکھنے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ فکر اہل البیت میں حامیان اہل البیت کی بات نہیں کر رہا، میں امام حسین سے محبت کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، محبت سارے مسلمان کرتے ہیں، لیکن وہ جو فکر شیعی ہے، فکر اہل البیت، ولایت اہل البیت کا عقیدہ، اس عقیدے کے حامل لوگوں کی تعداد میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس جد و جہد کے نتیجے میں اس کربلا کے واقعے سے پہلے اور بعد کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ کس نے کیا؟ سید الساجدین نے۔ سید الساجدین نے، سید الساجدین نے جو کام کیا اپنے اس تقریباً 95 ہجری تک کی زندگی میں، وہ انمول کام ہے۔ شاگردوں کی تربیت بھی انہی نے کی، زیر زمین تحریک بھی انہی نے چلائی، جیلوں میں لوگوں کی فکری تربیت بھی انہی نے کی، حج کے قافلوں کی صورت میں 400 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، ان کی تربیت کرنا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں امام کے جانشین اور نمائندے کی حیثیت سے ان کو بھیجنا تاکہ وہ وہاں پر جا کر کربلا کا پیغام پہنچائیں، امامت کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو سلطانوں کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف، اس نام نہاد خلافت کے خلاف آمادہ کریں۔ یہ سارے کارنامے سید الساجدین کے ہیں، کوئی 1-2 نہیں ہے، میں صرف آپ کو فہرست بتا رہا ہوں، اس کے لیے 2 کم از کم مجلسیں چاہیے صرف اسی عنوان کے لیے۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے امام سید الساجدین کا۔ امام سید الساجدین آج یہ جو آپ مشی کرتے ہیں، اب
پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے, دنیا بھر میں یہ رسم شروع ہو گئی ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام سے بیعت 40 کے دن, جس کے لیے آج کروڑوں لوگ عراق میں جاتے ہیں, کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں, مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں, دھوپ, گرمی, پیاس, ہر طرح کی اذیت, اور پیدل چلنا, بوڑھا ہو بچہ ہو تھکتا نہیں ہے. ایک شوق ہے, ایک آگ ہے کہ حسین ابن علی کی قبر اطہر پر جا کر امام سے بیعت کا اعلان کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک آگ ہے, ایک تحریک ہے, امام زمان علیہ السلام کی طرف سفر کی تحریک, امام زمان کی طرف سفر کی تحریک. امام زمان علیہ السلام کی اس سفر کی تحریک میں اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ امام زین العابدین نے. کربلا کے واقعے کے بعد جتنے بھی لوگوں کی تربیت امام سید الساجدین نے فرمائی, اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک دن ایسا چاہیے تھا جہاں پر وہ سارے ساتھی جمع ہوتے اور جمع ہو کر امام کے ہاتھوں بیعت کرتے, اور وہاں پر ایک نئی آگ, نیا ولولہ, نیا جوش اور نئی نگاہ لے کر اٹھتے اور دنیا میں پھیلتے. اس کا انتخاب امام سید الساجدین نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا 40 کا اور چہلم کا. مقام کا انتخاب امام سید الساجدین نے کیا کہ مقام کون سا ہے؟ مقام کربلا ہے اور حسین ابن علی کا حرم ہے. برائے عظمت سید الساجدین مولا زین العابدین باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے وہ جو مجاہد لوگ تھے وہ 40 کے دن ساری دنیا سے جمع ہوتے کربلا میں اور سید الساجدین کے ساتھ, اور وہاں پر بیٹھ کر پھر پلاننگ کرتے, منصوبہ بندی کرتے کہ ہمیں کس طرح سے امت کو جگانا ہے اور اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. سید الساجدین صرف بیمار امام نہیں تھے. آج مجھے کہا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شہادت کے حوالے سے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. آپ کی نعرہ حیدری, خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلند صلوات. جتنی آپ کی تعداد ہے نا, اس حساب سے یہ صلوات اس سے مطابقت نہیں رکھتی. صلوات خود جو ہے ایک ایسی عبادت ہے, ایک منٹ, صلوات جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو صرف تھکن دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ صلوات ہے, دل کی نورانیت کا ذریعہ صلوات ہے, عبادات کے اوپر لے جانے کا ذریعہ صلوات ہے, کدورتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ صلوات ہے, گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ صلوات ہے. صلوات جامع ترین عبادت ہے, اس لیے دل کی گہرائیوں سے اور اونچی آواز سے پڑھا کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. امام زین العابدین وہ ہستی جو میرے خیال میں اگر جسارت نہ ہو تو کربلا کے شہید ہونے والے ان عظیم ہستیوں کی نسبت جن مصیبتوں کا سامنا سید الساجدین کو ہوا وہ کربلا کے شہداء سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. کربلا کے شہداء نے سر کٹایا اور آسودہ خاک ہوئے, جامع شہادت نوش کر گئے. لیکن سید الساجدین وہ ہیں جنہوں نے اپنے تن پر موجود سر تو نہیں کٹایا اس سفر میں اور کربلا کے میدان میں, لیکن کربلا کے بعد دمشق تک ہر روز وہ قتل ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, ہر روز. چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. امام زین العابدین جن اذیتوں سے گزرے, امام زین العابدین جن تکالیف سے گزرے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ غیرت کا اگر آپ مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو کائنات کے عظیم ترین لوگ سب سے بڑے باغیرت ہوتے ہیں, سب سے زیادہ غیرت مند. امام سید الساجدین ان غیرت مند ترین ائمہ میں غیرت مند ترین امام ہیں. اس
غیرت اللہ کی نگاہوں کے سامنے اگر بہنوں کا حجاب اور ان کی چادریں چھینی جائیں تو اس غیرت اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر اس غیرت اللہ کی نگاہوں کے سامنے خیمے لوٹے جا رہے ہوں تو اس خدا کی غیرت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر اس غیرت اللہ کی نگاہوں کے سامنے معصوم سکینہ پر ظلم اور ستم روا رکھا جا رہا ہو تو اس غیرت اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ امام سید الساجدین عجیب ہے، عجیب کہ کربلا کے اس سفر میں امام زین العابدین صرف کربلا میں بیمار رہے، باقی رستے میں ان کی طبیعت تو خراب نہیں تھی، لیکن مظلومیت کا وہ عالم تھا کہ مسلسل اشک بہا رہے تھے، مسلسل اشک۔ بعض لوگ اس لیے لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ سید الساجدین کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے 95 ہجری تک، 61 ہجری سے تقریباً 34 سال مسلسل روتے رہے اور خون کے آنسو بہاتے رہے، خون کے آنسو۔ بعض لوگ شک کرتے ہیں کہ کیا خون کے آنسو بہانا ممکن ہے؟ انسان خون کے آنسو بہا سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ امام زین العابدین اپنی زندگی کے باقی ایام خون کے آنسو بہاتے رہے، آقا آپ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا مبالغہ ہے؟ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر سر جھکانے کے بعد پھر بلک بلک کر رو پڑے، اور جب رو پڑے تو ان کے کندھے ہل رہے تھے اور اشک جاری تھے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکالی اور اپنے آنسو پوچھنے لگے، بہت دیر تک روتے رہے اور بلک بلک کر روتے رہے، اور جب روئے آنسو خشک ہوئے تو اپنی آنکھوں سے رومال اٹھایا اور سامنے رکھا تو وہ جو سائل تھے، سوال کرنے والے، انہوں نے دیکھا کہ اس رومال میں جا بجا خون کے دھبے ہیں۔ جب یہ خون کے دھبے دیکھے تو پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر پوچھا آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، کیا یہ کیا ہوا؟ ایک جملہ فرمایا، کہا کہ دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں امام حسین کے ساتھیوں میں شامل نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی کے سر کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے امام حسین کی بچی حضرت سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے اور تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے سکینہ بنت الحسین کی کانوں کی بالیاں چھنتے ہوئے اور ان کے کانوں سے خون کو رستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کربلا کے ان شہیدوں کے خیموں کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اسباب خانوادہ رسول کو اپنی آنکھوں سے لٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اس خانوادہ رسول کی بیٹیوں کو، رسول زادیوں کو، فاطمہ زادیوں کو، علی کی بیٹیوں کو بے پالا سواریوں پر باندھ کر لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے وہ مناظر نہیں دیکھے کہ حسین کی بیٹیوں کو زنجیروں سے باندھا گیا ہو، میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا، لیکن آج بھی جب صرف یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ اگر تم سید الساجدین کی بات کرتے ہو تو سید الساجدین نے تو یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جس امام نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہو، وہ اگر خون کے آنسو نہ روئیں تو پھر کیسے روئیں؟ کیسے روئیں؟ منہال اصحاب سید الساجدین میں سے ہیں، وہ پہنچے مدینہ امام کی بارگاہ میں، غلام نے امام سے اجازت لی اور منہال کو پہنچایا امام کے پاس۔ منہال بیان کرتے ہیں کہ میں چھت پہ گیا، امام کو دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے اور سامنے ایک برتن ہے، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور پانی پر نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور مسلسل اشک بہا رہے ہیں، مسلسل اشک بہا رہے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا بس نہیں کریں گے آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا کربلا کو، کب تک روتے رہیں گے؟ کب تک اشک بہاتے رہیں گے؟ امام نے جیسے ہی یہ باتیں سنی ایک چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر ڈالی اور اس کے بعد فرمایا، منہال تم نے ہم پر جفا کیا ہے، تم نے ہم پر ظلم کیا۔ پریشان ہوئے،
عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں نے کیسے جفا کیا؟ فرمایا دیکھو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا چند سالوں کے لیے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، وہ بیٹا قتل نہیں ہوا، وہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، وہ بیٹا اس طرح سے ظلم کا شکار نہیں ہوا، لیکن حضرت یعقوب پیغمبر تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے 25 اصحاب اور قریبی ترین جانثار اس طرح سے قتل کر دیے گئے کہ ان کے سر نوکے نیزہ پر اور ان کے جسم گھوڑوں کے سموں تلے پامال اس طرح سے کہ ایک ایک لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا؟ میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جب یہ فرمایا تو منہال بول پڑے، کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ آپ ہی سے تو ہم نے سنا ہے کہ شہادت کو آپ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، الشہادت لنا سعادت، تو اگر یہ شہادت سعادت ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ جب یہ سنا امام بلک بلک کر رو پڑے، روتے ہوئے فرمانے لگے کہ منہال تم نے اور ظلم کیا ہے، ایک دفعہ پھر ظلم کیا ہے۔ ہاں یہ قتل ہونا ہمارے لیے سعادت ہے، سر کٹانا ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا بہنوں کا اسیر ہونا بھی سعادت ہے؟ کیا بیٹیوں کا قیدی بننا بھی سعادت ہے؟ کیا علی کی بیٹیوں کے بازوں پر رسیوں کا باندھا جانا بھی سعادت ہے؟ کیا علی اور پیغمبر کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر ان کا حجاب اور ان کی چادریں چھین کر انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا بھی سعادت ہے یا ذلت ہے؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ سارے مظالم میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب منہال نے یہ سنا تو رو پڑے، روتے ہوئے کہنے لگے یا ابن رسول اللہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ سخت مظالم کا سامنا، درد کا سامنا کہاں پر ہوا؟ کیا فرمایا سید الساجدین نے؟ 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ ذرا بتائیے شام میں کیا ہوا تھا؟ کیا جواب ملا؟ فرمایا کہ شام میں ایسا تھا کہ جب ہمیں شام کے مین دروازے پر پہنچایا گیا تو وہ مین دروازہ اس وقت باب الحلب کہا جاتا تھا، لیکن وہاں پر ہمیں اتنا روکا گیا، بعض روایات کے مطابق 3 دن، بعض روایات کے مطابق 1 دن، 3 دن جس دروازے پر ہمیں روکا گیا، بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں، ہمیں تیار کرنے کے بعد شہر کو سجانے کے بعد شہر میں داخل کیا گیا، جہاں اس باب الساعہ سے ہمیں داخل کیا گیا۔ یزید کا محل وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن ہمیں صبح شہر میں داخل کیا گیا، مین بازاروں سے گزارا گیا، گلیوں سے گزارا گیا، محلوں سے گزارا گیا، بھوکے اور پیاسے نبی زادیوں پر چاروں طرف سے لوگ ہوٹنگ کرتے، شور مچاتے اور تماشا کرتے، تالیاں بجاتے، ڈھول پیٹتے، باجا بجاتے، اس طرح سے ہماری توہین کی گئی اور ہمیں شہر کے گلی گلی محلہ محلہ پھرایا جاتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور شام میں لا کر شام کی جب سرخی نمودار ہونے لگی تو تب ہمیں یزید کے محل میں داخل کیا گیا۔ لیکن اس پورے دن میں ہم پر کیا گزری؟ جب ہمیں بازار شام میں داخل کیا گیا تو دونوں اطراف میں لوگ گھروں کے اور دکانوں میں موجود تھے۔ اب جس طرح استقبال کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ ایسے تھا جیسے یہودی قیدیوں کو، مرتد قیدیوں کو لا کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں داخل کیا گیا تو جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر برسایا، جس کے ہاتھ میں گھر کا کوڑا کرکٹ تھا اس نے وہ برسا دیا۔ لیکن ایک وقت آیا ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں برتن تھے اور برتن میں گرم پانی تھا، وہ گرم پانی ہم پر انڈیلا گیا۔ سکینہ پیاسی تھی، سکینہ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، زینب کبریٰ کی آنکھیں اندر کو دس چکی تھی، بھوک پیاس اور اس طویل سفر کا درد تھا۔ ام کلثوم پریشان حال تھی، لیکن اس کے باوجود استقامت پہ کوئی
کمی نہیں تھی. اس کیفیت میں جب ہمیں گزارا گیا، ایک وقت ایسا آیا جو سب سے زیادہ دردناک تھا. باجے بجاتے ہوئے ایک گروہ نے کیا کیا، ان کے ہاتھوں میں برتن تھے، برتن میں جلتے ہوئے انگارے تھے. وہ انگارے جب انہوں نے ہم پر پھینکے تو وہ انگارے ہمارے کپڑوں پر گرے اور ہمارے کپڑوں کو آگ لگی. ذرا منحال سوچو تو کہ اگر ہمارے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہوں اور کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہو تو ذرا سوچو کیسے ہم نے اس آگ سے اپنے بدن کو بچایا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظیم الاعظم العبد الاجل الاکرم. سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے اللہ کو پکاریے. یہ دعاؤں کی قبولیت کی شب اور قبولیت کی مجلس ہے. آپ نے اشک بہائے، آپ کا دل نرم ہوا. اس وقت کسی ایک مؤمن کی قبول شدہ ندا اور دعا باقی تمام مؤمنین کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے سب مل کر اونچی آواز سے 10 بار پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. آمین کی آواز اونچی رکھیں، چونکہ فرشتے جب یہ آواز سنتے ہیں، یا رب کی آواز، آمین کی آواز، تو اللہ خوش ہوتا ہے اس آواز سے، چونکہ اس کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. خدایا ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. خدایا اس اجتماع پر اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا ہم سب کے گناہوں سے ہمیں پاک فرما. خدایا ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما. وہ سارے مرحومین جو گزشتہ سال موجود تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، خدایا ان کے قبور کو نورانیت کا مرکز بنا دے. خدایا ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. خدایا ان کے برزخ کی زندگی کو آسان اور نورانی فرما. ان کی مشکلات کو دور فرما. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. خدایا ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. مرتے وقت علی و آل علی کا دیدار نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما. برزخ میں ائمہ کا سایہ نصیب فرما. آخرت میں زہرائے اطہر کی شفاعت نصیب فرما. خدایا مجاہدین اسلام جہاں کہیں ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، تیرے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. خدایا انقلاب اسلامی کو مزید سربلندی عطا فرما. بارگاہ رہبر عالم اسلام کو، مراجع اعظام کو، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو، تمام مجاہدان دین کو سربلندی، طول عمر، غلبہ اور دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرما. بارگاہ مکتب اہل البیت، مکتب اسلام، مکتب قرآن، مکتب تشیع کو مزید سربلندیاں نصیب فرما. بارگاہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کو امام زمان کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. قلب مبارک مہدی دورہ کو ہم سے راضی فرما. خدایا ہمیں وہ قابلیت اور لیاقت جس کے نتیجے میں ہم امام کے سپاہی بن سکیں عطا فرما. بارگاہ جتنے بھی مجاہدین اسلام دنیا سے گزر گئے سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کی جوانی، جذبہ، عقیدہ، ہمت، حوصلہ عطا فرما. بالا ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں کو زینبی کردار، ام کلثوم کا کردار، سکینہ کی جرأت و حمیت عطا فرما. خدایا ہمیں حرام سے بچنے اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں فکری طور پر ہر انحراف سے، ہر ایسی چیز سے جو ہمیں دین سے اور دین کی اساس سے دور کر دے ہمیں محفوظ فرما. خدایا ہماری عزاداریوں کو خرافات سے پاک فرما. ہمیں پاکیزہ عزاداری جو اللہ کو، رسول کو اور اہل البیت کو عزیز ہے اس طرح سے حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
اس اجتماع میں جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی حاجتوں کو قبول فرما، جن کی روزی تنگ ہے ان کو وسیع روزی عطا فرما، بالا جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، بالا جو لوگ بے اولاد ہیں، خصوصاً جنہوں نے اولاد کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، خدایا سید الساجدین کا واسطہ، ابو الفضل العباس کا واسطہ، حضرت سکینہ بنت الحسین کا واسطہ، حضرت علی اصغر کا واسطہ، ان بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، خدایا ہمیں امام زمان کے ظہور کے لیے معاشرے کو ہموار کرنے اور مہدوی انقلاب کے لیے معاشرے کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جن عزیزوں نے، جوانوں نے، ساتھیوں نے اس عزاداری کا اہتمام کیا، ان کے حوصلے میں مزید اضافہ فرما، ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی عبادات کو قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، خدایا ہمیں دین کی خاطر جینے اور دین کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرما، بارہا ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بستر میں کھانستے ہوئے نہیں، ایکسیڈنٹل موت کے ذریعے سے نہیں، حادثاتی موت نہیں، بلکہ تیری راہ میں تیرے بدترین دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔